اگر کوئی ایسی بات کہیں جو کمنل ہو تو آپ مجھے پکڑیے، کوئی ایسی بات ہو جو لوگوں کو ورگلانے کی ہو تو آپ ہمیں پکڑیے. ہم تو ایک ایسی بات کہنا چاہتے ہیں کسی بھی، جیسے لو جہاد کا معاملہ ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو شاعرانہ جو میرا جو لہجہ وہ خرابی ہے اس کی، تو ہم نے کہا اب آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے یوگی جی لو جہاد قانون بنا رہے ہیں. ان کی پرابلم یہ ہے کہ نہ انہوں نے کبھی لو کیا نہ جہاد کیا، تو نہ وہ لو کا مزہ جانتے ہیں نہ جہاد کا مزہ جانتے ہیں. جہاد کے مطلب بھی نہیں جانتے ہیں. جہاد کا مطلب جنگ ہی نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہے کہ اگر آپ ورت رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ہم دنیا کی سب سے اچھی غذا رکھ دیں کھانے کے لیے تو آپ ہاتھ جوڑ لیں گے کہ ہم ورت سے ہیں، ہم نہیں کھا پائیں گے. یہ اسی کنٹرول کو، اسی صبر کو، اسی ضبط کو، اسی تحمل کو، اسی پیشنس کو جہاد کہتے ہیں. یا ہم اگر روزہ رکھے ہوئے ہیں تو دنیا کی قیمتی چیز آئے تو ہم بولیں شام کو کھلائیے گا وجے بھائی، ابھی تو ذرا معاملہ دوسرا ہے. کسی بھی یعنی غصے کو کنٹرول کرنا بھی جہاد ہے. جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر کے کہیں چلے جاؤ. تو اب اچھا پھر لو اور جہاد کا جو یہ فریز بنایا جا رہا ہے جملہ، یہ بنتا نہیں ہے لو اور جہاد کا. However, بہرحال وہ ایک لفظ جہاد چل گیا تھا. ایک تو دیکھیے وہ ایک ان کا کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. انور ندیم کا ایک شعر ہے کہ گلیوں میں وہی لڑکے ہاتھوں میں وہی پتھر، گلیوں میں وہی لڑکے ہاتھوں میں وہی پتھر، کیا لوگ محبت کو ہر دور میں ماریں گے؟ کیا بات، کیا لوگ محبت کو ہر دور میں ماریں گے؟ However, آپ دیکھیے کہ مزے کی بات یہ ہے کیونکہ آپ کو ہم صرف پترکاری نہیں بس سنجیدہ پترکار مانتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے نقصان تو مسلمانوں ہی کا ہے. یعنی اگر ہمارے گھر کی ایک لڑکی بیٹھی رہ جاتی ہے اور ایک لڑکا ہمارے ہی خاندان کا وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو اس طرح ہمارے سماج کی ایک لڑکی بیٹھی رہ گئی. کبھی کبھی اس کی شادی ہو کبھی نہ ہو. تو اگر سال میں 100 لڑکے ایسی شادی کر لیتے ہیں تو 100 مسلمان لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لو جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کوئی بڑا بوڑھا شامل نہیں ہے. یہ لڑکے اب کر لیتے ہیں، لیکن لڑکوں کے گھر والے ہوں اور رشتے دار ہوں، کوئی بھی اچھا لڑکا ہو جس پر ہماری سپوز 5 بیٹیاں ہیں، اب تو سب کی میں نے شادی کر دی، تو کوئی بھی اچھا لڑکا ہوتا ہے جو چاہتا ہے اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر، لیکن معلوم ہو وہ فلاں جگہ کہیں اس نے شادی کر لی. یہ تو آپ دیکھیں تو غور کیجئے تو اس کا تو نقصان ہوا نا مسلمانوں کو. لو جہاد سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے یہ کہنا کہ وہ اچھا ایک تو معاف کیجیے گا ہمارے ملک میں ایک لفظ گینگ نکال دیا، ہمارے شاید گرہ منتری نے نکال دیا، وہ خود گینگ وار میں رہتے تھے تو اس لیے نکال دیا. اب ایوارڈ واپسی گینگ، اب ایوارڈ جتنے موجود تھے اس میں ان میں سے میں کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. جاننے سے مراد کچھ لوگوں کے نام سے تو میں واقف تھا لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن ان میں سے کسی سے میری ملاقات نہیں تھی. لیکن وہ ایوارڈ واپسی گینگ ہو گیا میرا. اب کہیں جیسے اگر ہم جاتے ہیں تو لوگ اشارے میں کہتے ہیں کٹر والے جو بھی مل جاتے ہیں تو یہ وہی ہیں ایوارڈ واپسی گینگ والے. تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں اب ہم لکھوا ہی لیں جیسے لوگ لکھتے ہیں ایم ایل اے یہ ویسے لکھوا لیں ہم بھی منور رانا چیئرمین AWG ایوارڈ واپسی گینگ. تو یہ تماشا ہے. لیکن یہ کہ جیسے لو جہاد کا قانون بنائے ٹھیک ہے، بھائی دیکھیں ان کی حکومت ہے وہ کوئی قانون بنا دیں، لیکن اس قانون کا کوئی مطلب نہیں ہے. یا تو یوگی جی کچھ دن لو کرنا کر کے دیکھیں یا کچھ دن جہاد کر کے دیکھیں. اب لیکن وہ جہاد کا موسم ان کا گزر گیا کیونکہ وہ مٹ چھوڑ کر کے سیاست میں آ گئے ہیں. سیاست میں آنے کے بعد جہاد کرنا یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے کنٹرول کرنا مشکل ہے. ایک بار پھر ان کو مٹ میں پلٹنا ہوگا اور اپنے آپ سے جہاد کرنا ہوگا کہ اتنے دن ہم غلط جگہ چلے گئے. سیاست کسی یوگی کا کام نہیں ہے، سیاست کسی سنت کا کام نہیں ہے، سیاست کسی مولانا کا کام نہیں ہے. سیاسی لوگ الگ مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں،
جو بےایمانی بھی کر لیتے ہیں, جو کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایک سچا اور اچھا آدمی نہ کمپرومائز کرتا ہے نہ سیاست کرتا ہے. جی تو سر ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں, جو لو جہاد کی ٹرم کو چھوڑ دوں میں, انٹر ریلیجیس میرجز ہندوستان جیسے ملک کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیے اصل میں نے یہ کہا نا کہ دیکھیے یہ دل کا معاملہ ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. بہت پرانی کہاوت ہے کہ دل لگا دیوار سے تو دل لگا کیا چیز ہے, دل لگا سم تھنگ کوئی محاورہ ہے. تو اب اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہزاروں برس سے جو یہ ہریانہ وغیرہ کا جو علاقہ ہے, راجستھان کا, بہت سے علاقے ایسے ہیں, مسلمانوں میں بھی ایسے خاندان ہیں کہ صرف معلوم ہوا کہ اپنی پرسٹیج کے لیے لڑکی کو مار دیا, آنر اس نے کلنگ کا الگ زمانہ, شادی کر لیا. جی آنر کلنگ کے آنر کلنگ. آنر کے لیے. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عجیب و غریب ہوگا کہ جس بیٹی کو کوکھ میں رکھ کے پالا اسی کو ذبح کر دیا, جس بیٹے کو کوکھ میں رکھ کے پالا اسی کو ذبح کر دیا. تو اب اس سے بھیانک اور کیا ہوگا. لیکن یہ کہ یہ انجام جانتے ہوئے بھی آگ جلا دیتی ہے, اور کنویں میں اگر کوئی کودتا ہے تو موت ہو سکتی ہے. اس کے بعد بھی عشق کی روش, عشق کی تپش, عشق کی آگ کم نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی بھی لو جہاد قانون بنا دیا جائے یہ ختم نہیں ہوگا. یہ ہے کہ اگر ابھی سال میں 100 لوگ ایسے مارے جاتے ہیں جیسے گو رکشا والے مار دیتے ہیں, اس وقت 1000 مارے جائیں گے, لیکن یہ بند نہیں ہوگا. لوگ یہی ہے کہ بھاگ جائیں گے, یہاں جائیں گے, وہاں جائیں گے, مار دیے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کو جب جسٹس آف انڈیا جو اس وقت قاضی القضات کہلاتا تھا, جب اس کو حلف دلا رہا تھا شپث بادشاہت کی, تو اس نے کہا کہ اپنے ملک سے اپنی محبوبہ کی طرح محبت کرو گے, یہ وعدہ کرو. تو بہادر شاہ نے پوچھا کہ محبوبہ کی طرح کیوں, ماں کی طرح کیوں نہیں؟ تو جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ماں کی محبت میں لوگ جانیں نہیں دیتے ہیں, محبوبہ کی محبت میں لوگ جان دے بھی دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں. تو جب جسٹس آف انڈیا جو اس زمانے کا رہا ہوگا, جب اس نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ ایسا کھیل ہے کہ اس میں آدمی جان دے بھی دیتا ہے, جان لے بھی لیتا ہے, تو یہ سلسلہ کبھی تھمے گا نہیں. 1000 یوگی جی آ جائیں کبھی نہیں. ستیہ ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں.